اور شیخ آپ وہ سٹوری پہ اگر جائیں نا آدم علیہ السلام اور ابلیس کی، تو اس نے دھوکہ دیا کیسے تھا کہ تم امر ہو جاؤ گے، تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تم فرشتے نہ بن جاؤ، تو امورٹل بن جاؤ گے اگر اور یہ میں آپ دونوں کو نا ایک انٹرسٹنگ سیٹینک ورژن بتاتا ہوں اس سٹوری کا، جو فری میسنز جو ہے نا ان کے سرکلز میں سنایا جاتا ہے. وہ یہ کہ ایکچولی گاڈ دو ہیں. ایک تو وہ ظاہر ہے کہ گاڈ آف ارتھ ہے، گاڈ آف ہیونس. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جو ہے نا یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ابلیس یہ بتاتا ہے، یہ مطلب ایک ورژن میں آپ کو سنا، سیٹینک ورژن بڑا انٹرسٹنگ ہے. ابلیس یہ بتاتا ہے کہ ہیومن بینگز ور مینٹ ٹو بی گاڈ، بٹ وہ جو گاڈ تھا نا وہ انسیکیور ہو گیا، اور اس نے جو ہے نا انہیں منع کیا اس درخت سے کھانے سے، کیونکہ اس درخت میں وہ ٹری آف نالج تھا، ٹری آف انفینٹی تھا. تو وہ کھا لیتے تو یہ اپنی اس میں آ جاتے اور انہوں نے گاڈ بن جانا تھا. تو میں ان کو فریڈم دینا چاہتا تھا، لیکن اس گاڈ نے مجھے بھی نکال دیا، نعوذ باللہ انہیں بھی نکال دیا. اللہ. اب یہ پوری گیم ہے، پوری سٹوری. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سورہ الاعراف میں بھی اور مختلف آیات میں کہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی تمہیں کوئی ایسے نیگیٹو پروپیگنڈا نہ کرے، ایسی سٹوریاں نہ سنائے. اور لٹرلی یہ ایک ورژن ہے ان کے فری مسونک سرکلز میں کہ ایکچولی میں سیویئر ہوں تمہارا، میں تمہیں ٹری آف نالج سے کھلا رہا تھا. وہ جو ایپل کا کانسیپٹ ہے نا کہ ایپل کھلا رہا تھا میں تمہیں تاکہ تم گاڈ بن جاؤ، تم امر ہو جاؤ. اب وہی پرپز ہم نے یہاں پہ اچیو کرنا ہے. وہ کیسے ہم نے اچیو کرنا ہے، وہ پھر اس کے سارے عبادات اور جو کانسیپٹس ہیں فری میسنری کے اور جو بھی ان کے سرکلز میں ہوتا ہے. آپ نے ایپل کہا نا، میرے ذہن میں یہ ایپل آیا یہ والا. اللہ اکبر. یہ ایک تھیوری ہے. I can link something, you know. یہ bite out of the apple, bite out of the apple. بہرحال یہ کچھ ظاہر ہے اس کا. اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ جنہوں نے آج تک کلیم کیا کہ میں رب ہوں، ابلیس کا وہ چہیتا ہے. جی ہاں جی ہاں. فرعون نے کہا ربکم الاعلی. ہم نے تعویذ کھولے ہیں جس میں فرعون، قارون، حامان، شداد کے نام لکھے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے لیجنڈز کون ہیں؟ عمر بن خطاب، ابوبکر صدیق، علی بن ابی طالب. ابلیس کے لیجنڈز کون ہیں؟ جن کو وہ بہت پریز کرتا ہے. ہیروز کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے گاڈ ہونا کلیم کیا. اور ابلیس گاڈ ہونا خود بھی کلیم کرتا ہے، اور یہ جو حرکتیں کرتا ہے جیسے اللہ کا کان عرش علی الماء، اللہ کا جو عرش تھا پانی پہ تھا، ابلیس نے اپنا تخت پانی پہ سجاتا ہے. بالکل صحیح. جسٹ ٹو. اور یہ جو 2 کا سائن ہے الومناٹی کا، فری میسنز کا، اور یہ والا سائن ہے، کوئی پکچر نہ لے کے اوکے یار آپ نے الومناٹی جوائن کر لیا. تو یہ جو سائن ہے بیسیکلی یہ ہے 1+1. ہمیشہ یہ ایک ہے واحد الاحد، یہ ہے ایک کے ساتھ ایک اور ہے. تو ابلیس کا جو بھی حرکتیں دیکھیں نا، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا نا اس کو ریسیپروکیٹ کروں اور ریپلیکیٹ کروں، اور وہ میرے میں چیزیں آ جائیں. اس لیے وہ اپنے کو کہتا ہے کہ میرے سامنے وہ یہی کلیم کرتا ہے نا، گاڈ آف ارتھ میں ہوں. اگر آپ سارے ریلیجنز دیکھ لیں، ایجپشین مائتھولوجی، گریک مائتھولوجی، ہندو مائتھولوجی، اس میں ہمیشہ آپ کو نا ایک ایول سا گاڈ بھی ملے گا. آپ یہ مارول کی موویز اٹھا لیں، یہ جو تھور ہے اس کا جو بھائی ہے لوکی، وہ بھی نیچر میں تو گاڈ ہی ہے نا، سو کالڈ گاڈ. تو وہ تھوڑا سا ایول ہے، وہ ریبیلیس ہے، وہ جیلس ہو گیا، یعنی وہی ایڈم اینڈ ابلیس کی سٹوری. پھر اسی طرح ہیڈس جو ہے، ہیڈس یہ گریک میتھولوجی میں گاڈ آف دی انڈر ورلڈ. اسی طرح ہندو میتھولوجی میں جائیں تو شیوا گاڈ آف ڈسٹرکشن ہے. اسی طرح سومیرین میتھولوجی میں جائیں انکی جو ہے وہ ان کا بہت بڑا گاڈ، وہ میرے نزدیک یعنی ابلیس ہے. اسی طرح آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں، آپ کو نا وہاں ڈفرینٹ گاڈز ملیں گے، اور ان میں ایک گاڈ یہ ملے گا جو انڈر ورلڈ کا گاڈ ہے، جو مطلب بڑا پاورفل ہے لیکن اینگری ہے اور بڑا ایگوئسٹک ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہی سٹوری بار بار کاپی ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام اور ابلیس والی طرح طرح میتھولوجیز آ رہی ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر ہم ریلیجنز کو ایکسپلور کریں گے نا مختلف، تو اسلام اتنا واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے، اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ مختلف طریقے سے کس طرح لوگوں کا اپنا ایجنٹ بناتا رہا. اور آج فری میسن کہہ لیں، الومیناٹی کہہ لیں، پیپل کال اٹ کانسپیریسی. فائن، کانسپیریسی ہے، لیکن قرآن بھی کانسپیریسی، شیطان بھی کانسپیریسی، آپ سیٹن کو بھی کانسپیریسی کہیں گے کہ ابلیس بھی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو پھر تو ساری گیم ہی ختم ہوئی. یہی تو وہ چاہتا ہے. آج میں نے دیکھی ہے وہ ایک یو کے میں 2 فری میسنز کے، فیمیل فری میسنری کے گروپس ہیں بڑے بڑے، اور بی بی سی کی پوری ڈاکیومنٹری 15 منٹس کا کلپ ہے کہ وہ ادھر ان کے اس میں جاتے ہیں جو بھی ان کی ہوتی ہے. جی ہاں. اور چیکرڈ فلور ہے وہاں پہ، اور بڑا وہ ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، درمیان سے ایک فلیگ لے جایا جا رہا ہے، اور ساری وہ ایجڈ فیمیلز ہیں. کبالا میجک جو طہا بھائی نے کہا نا کہ 11، یہ جو نمبر 11 ہے، 9 is the number of 10 is the number of God in Kabbalah magic. So when you jump directly from 9 to 11, you are bypassing God, surpassing God basically in order to mock him.
یہ پوری سائنس ہے شیخ, نیومرولوجی اور ایسٹرولوجی, اس میں پرانی قومیں بھی پڑھی تھی. غاروں میں آپ چلے جائیں, پرانی پینٹنگز ہیں جس میں نیومرولوجی نمبرز لکھے ہوئے ہیں. پھر یہ ایک ڈاکومنٹری ہے اینشینٹ ایلینس, عام لوگ دیکھیں گے تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے, اسی لیے میں تھوڑا واضح کر دیتا ہوں. اس میں انہوں نے پروو یہ کیا ہے, سائنٹسٹ نے, آرکیولوجسٹ نے, پوری ٹیم بنی ہے ریسرچرز کی, پرانے کیوز میں گئے ہیں, وہاں پینٹنگز نکالی ہیں, وہاں نمبرز نکالے ہیں, ثابت کیا جو پیرامڈز بھی ایلینز نے بنائے ہیں. انسان بھی ایلینز کی بہت ہائی جینیٹک انجینئرنگ ہے انسان بھی. اور اسٹیفن ہاکنگ بائی دا وے لیٹ می ٹیل یو کہ وہ اس حد تک مان چکا تھا کہ انسان جو ہے یہ کریٹڈ ہے, یہ تو پکی بات ہے, اور یونیورس بھی ظاہر ہے کو سپر پاور رن کر رہی ہے, لیکن اس نے جو کریڈٹ دیا وہ ایلینز کو دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم سے کوئی بہت ہائر انٹیلیجنس کے لیول پہ ایلین سیویلائزیشن ہے جس نے انسانوں کو جینیٹک انجینئرنگ سے بنایا. ایک مووی ہے پرومیتھیوس, میں کچھ موویز کا تذکرہ کروں گا تو آڈینس یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی موویز دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے تو ظاہر IMDb پہ جا کے سائنوپسس پڑھنا, ریسرچ کرنا, اور کوئی مووی دیکھ بھی لینا ریسرچ پرپز. اور یہ موویز میں بہت زیادہ ڈپکشن ہوتی ہیں ان چیزوں کی. شیخ ایکس مین لے لیں, لارڈ آف دا رنگز لے لیں, آپ یہ ہیری پوٹر لے لیں, ہر موویز جو ہے نا اس میں یہ چیز مل رہی ہے ایجنڈا کے تحت بنی. موویز میں بھی اور گیمز میں بھی. مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا شیطان واقعی خوش ہوتا ہے اس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں؟ تو سارا میری تو ریسرچ ہے اس پہ. اٹ از یہ ریچولز ہوتے ہیں باقاعدہ, لیکن ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا اس میں زیادہ انوالوڈ ہے. ایجنڈا پرومیتھیوس کا میں نے ذکر کیا, اس میں بھی انہوں نے یہی دکھایا کہ ہم ایلینز کے کریٹڈ. ابھی ریسنٹلی ایک مووی آئی ہے, اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا, لیکن سیم یہی تھیم ہے کہ وی ور کریٹڈ بائی ایلینز. اسی طرح نوح ایلین تھے, موزیز ایلین تھے, آرک آف دا کووننٹ ایلین کوئی ٹیکنالوجی تھی, اسی طرح نوح علیہ السلام کا شپ ایلین ٹیکنالوجی تھی. ہر چیز ایلین سے کیوں جوڑیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایمان اٹھا کے کہ ہم وسوسے ڈال رہے ہیں, ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں. شیطان نے کہا تھا نا ان میں فالس ڈیزائر اور ڈاؤٹس ڈالوں گا, ان کو میں اسٹرے سینڈ کروں گا. تو سائنس کے تھرو اور یہ ڈاکیومنٹریز کے تھرو یار اتنا انویسٹ کر رہے ہیں شیخ. ہالی ووڈ کی ایک ایوریج مووی مطلب $65 ملین کی بنتی ہے ایوریج, جس کی ریٹنگ IMDb پہ 2 ہوگی یا 3 ہوگی میکسیمم. میں اچھی ہٹ کی بات نہیں کر رہا, ایوریج مووی. اور ہمارے یوتھ کلب کا شاید 10 سال کا بھی یہ بجٹ نہ ہو, مطلب پورے پاکستان کا, ٹھیک ہے. تو یہ جو اتنے پیسہ لگا رہے ہیں, دیر از سم ریزن بیہائنڈ اٹ, وہ کچھ نہ کچھ میسج کنوے. گیم آف تھرونز کا صرف ایک ایپیسوڈ $15 ملین اس پہ خرچ کر رہے ہیں. سانگز کا ہے وہ مائیکل جیکسن کا جو ایک بڑا مشہور گانا ہے, وہ $1 ملین کا اس کی پروڈکشن ہے سانگ کی. ایلینز کی اپنے بات کی, ایلینز پہ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک 3 جو خبیث لوگوں کے نام لیے تھے, فیرو, قارون اور حامان. جی سورہ غافر میں ایک ورس ہے, میرے ذہن سے ایگزیکٹ ورس نکل گیا ہے, بٹ اس میں تینوں کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو سائنس کے ساتھ بھیجا اور میریکلز کے ساتھ بھیجا, معجزات کے ساتھ بھیجا, ٹو حامان, قارون اینڈ فرعون. یہ جو ٹرائنگل آف ایول ہے نا شیخ, قرآن میں ٹرائنگل آف ایول ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. فیرو از دا سیکولرزم, یعنی لادینیت, کوئی گاڈ نہیں ہے, میں گاڈ ہوں. ہیومن بینگ گاڈ ہے, یو آر گاڈ. آئی ایم کا جو کنسیپٹ ہے, جو آج کل ان کی میوزک البمس کے نام بھی آئی ایم ہوتے ہیں نا, بیونسے کا پورا ٹور ہے آئی ایم کے نام سے, آئی ایم. اور اسی طرح ایک وہ ریپر ہے, اس کی پوری البم ہے آئی ایم کے نام سے. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ ریپ آف گاڈ کے نام سے جو اس نے نکالا تھا, تو بیسیکلی دے کال دیم سیلز گاڈ. یس کہ وی آر گاڈ, وی کین بی گاڈ. ٹری آف نالج ہمیں مل جائے. اور وہ ٹری آف نالج کیا ہے؟ وہ جو ابلیس دیتا ہے انہیں محفلوں میں, وہ کہتا ہے نا میرے پاس ٹری آف نالج ابھی بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں. سٹوری ساری وہی ہے جو پیچھے سے چل رہی ہے بیسیکلی. تو بہرحال بیونسے کا میں نے آپ کو بتایا, تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری گیم. اچھا, اپنے فرعون جو تھا بیسیکلی, فرعون کو میں بتا رہا تھا کہ وہ لادینیت والا پورا سسٹم ہے, اور قارون کیپٹلزم, یعنی کہ کنزیومرزم. ابھی پرسوں ہی ماشاءاللہ ساحل بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو کھپا دو, اس دنیا میں کھپا دو, اور پیسے بنائی جاؤ, پراپرٹی بنائی جاؤ, کوئی زکوٰۃ, کوئی چیریٹی نہیں. تو کیپٹلزم کا ایک سسٹم ہے پورا. اور تیسرا جو حامان ہے شیخ, اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹجی میکر. فیرو کو سارے مشورے وہ دیتا تھا, یعنی پروپیگنڈا مشین, ان شارٹ میڈیا. جب تک یہ 3 چیزیں جو ہے نا, مطلب کہ ایک گورنمنٹ, ایک اکنامکس اور ایک میڈیا, یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے, تو پھر چلے مان لے فری میں سے لومیناٹی ایک پروپیگنڈا ہے, ایک کانسپیریسی ہے. لیکن دنیا کا اس وقت نظام جو درہم برہم ہو رہا ہے, اور جس کیوس میں ہم ہیں, اور جو چیزیں ہمارے بچوں کو دکھائی جا رہی ہیں, اور جس طرح پچھلے 20 سال میں میڈیا کی موویز, گانے اور لیرکس اور ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں نا, جس طرح ہائپر سیکشولائز کیا گیا ہمارا ورلڈ,
تو وہ کیا ہو رہا ہے, ویئر آر وی گوئنگ, مطلب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو از ڈوئنگ آل لوگ دیٹ؟ سمجھتے ہیں یہ کوئنسیڈنس ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی مطلب کائنات کی جو 20,000 سے بھی 20,000 سال سے بھی بڑی ہسٹری ہے اس میں ایسا نہیں ہوا, اور اچانک سے ایسا ہونا شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں یار بس ایسے ہی ہو رہا ہے. اتنا کچھ جو ہے نا جان بوجھ کے